الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدر کانفرنس امیر صوبائی جمعیت الحدیث فضیلت الشیخ عبدالسلام سرفی حفظہ اللہ اور کانفرنس کے دیگر ذمہ داران، علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے دوست، احباب، عوام و خواتین و حضرات، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ عظمت حرمین شریفین اور حج تربیتی کانفرنس میں آپ سے حج کا جو کلیدی موضوع ہے، حج کیسے کرے، اس موضوع پہ گفتگو کروں۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان حج میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھیے، روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ دیجیے، مگر حج میں اللہ نے نماز بھی رکھی ہے، توحید تو ہے ہی، صدقہ و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ بھی رکھا ہے، اور روزہ اور صوم کا بھی موقع دیا ہے، اور حج مستقل ایک عبادت ہے۔ تو حج سارے ارکان کا جامع، یہ ایسا فریضہ ہے کہ سارے ارکان کی جامعیت اس کے اندر شامل ہے۔ حج اور عمرہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور یہ فرضیت سب کے لیے نہیں ہے، صرف اس شخص کے لیے جس پہ اللہ نے استطاعت رکھی ہو، جو مستطیع ہو، من استطاع الیہ سبیلا۔ حج کی فرضیت جس پر ہو جاتی ہے اس کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، حج میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ عقل مند ہو اس پر حج فرض ہے، مجنون یا دیوانے پہ حج فرض نہیں ہے۔ اسی طرح بالغ یعنی بچے پر حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی بچے نے حج کر لیا والدین کے ساتھ تو اس کا حج درست ہے، اور اس کا اجر اس کے والدین کو ملے گا۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے سوال کیا اپنے بچے کو گود میں ایسے اٹھا کر کے، کیا اس پر حج فرض ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اور تمہیں اجر ملے گا۔ اسی طرح سے مجنون دیوانے پہ حج فرض نہیں ہے، عورت عدت کے اندر نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ عدت میں جو عورتیں حج کرتی ہیں وہ گنہگار ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بیدا سے ان عورتوں کو واپس لوٹا دیتے جو عدت میں ہوتی تھیں۔ عورت بغیر محرم کے حج نہیں کرے گی، محرم کا ہونا شرط اور ضروری ہے۔ اگر کسی عورت نے بغیر محرم کے حج کر لیا تو حج کی فرضیت ادا ہو جائے گی، لیکن بغیر محرم کے سفر کی وجہ سے وہ گنہگار ہوگی۔ حج کی فرضیت کے لیے آزاد ہونا ضروری ہے۔ یہ ساری شرطیں ایک مسلمان کے لیے ہیں جو اسلام میں داخل ہو گیا ہے، اس پر یہ شرطیں ہیں۔ کافر کے لیے تو اس طرح کی کوئی پابندی ہی نہیں۔ یہ ہے حج کی فرضیت۔
اسی طرح میرے بھائیو اور دوستو، حج کی 3 صورتیں ہیں۔ میں بلا کسی تمہید یا تفصیل کے حج کے اندر اس لیے داخل ہو رہا ہوں تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے اور ہمارے علماء کرام کا جو ہے شیڈول اور وقت کے لحاظ سے سب کی گفتگو آپ سن سکیں۔ حج کی 3 صورتیں ہیں، حج تمتع، حج قران اور حج افراد۔ حج تمتع حج کی سب سے افضل صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا ہے، لیکن حج تمتع افضل ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ جب نبی نے قران کیا تو افضل آپ کا عمل ہوگا، تمتع کیسے افضل ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے، آپ کے ساتھ قافلے میں جن لوگوں کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے ان تمام کا اپنے احرام کھول دیا، کہا کہ احرام کھول دو، اور کہا کہ اگر میں جانتا تو میں بھی اپنے جانور نہ لاتا اور میں بھی تمہاری طرح تمتع کرتا۔ حج قران میں قربانی کا جانور ساتھ میں رہنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے گئے تھے، اس لیے آپ نے قران کیا، مگر تمتع کی خواہش ظاہر کی، اور جن کے ہاں گنجائش تھی تمتع کی ان کو تمتع کرنے کا حکم دیا۔ نبی کا قول اور عمل جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں تو آپ کے قول اور فرمان کو افضلیت حاصل ہوگی، آپ کا عمل جو ہے افضلیت نہیں پائے گا۔ آپ کا عمل آپ کے لیے ہے، بہتر ہے، سب خوبیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے قول اور فرمان افضلیت ہے۔ مثلا عاشورہ میں 10 محرم کو ہم لوگ 2 دن روزہ رکھتے ہیں، 9 اور 10۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن روزہ رکھا، صرف 10ویں محرم کو، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں آئندہ باقی رہا، زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو 9 10 روزہ رکھنا یہ آپ کی خواہش اور آپ کی یہاں سے افضلیت کی سرٹیفکیٹ ہے، اور 10 کو روزہ رکھنا یہ آپ کی اضطراری اور ضرورت ہے، کیونکہ آپ اس کے بعد زندگی آپ کو نہ مل سکی۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ تمتع اور قران میں یہی چیز ہے کہ تمتع افضل ہے۔ قران میں قربانی کا جانور ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ بینک کا کوپن لے لیتے ہیں کہ میرا جانور ساتھ میں ہے، میں قربانی کروں گا، یہ درست نہیں ہے۔ بینک کا کوپن یہ دلیل ہے کہ آپ نے پیسہ بینک کو دے دیا ہے، جانور نہیں ہے۔ آج بھی عرب کے اندر جو لوگ حج قران کرتے ہیں وہ اپنی گاڑی میں یا کسی بھی انتظام کے ذریعے اپنی قربانی کا جانور ساتھ لے جاتے ہیں، نبی کی یہ سنت زندہ ہے۔ حج افراد یہ اہل مکہ کے لیے افضل ہے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ میں آپ کے سامنے حج تمتع کی کیفیت پہلے بیان کرتا ہوں، کیونکہ ہندوستان پاکستان سے جانے والے حجاج ہم اور آپ بڑی تعداد تقریباً سب لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں عمرہ مستقل ہے اور پھر 8 کو حاجی حج کا احرام باندھتا ہے۔ حج تمتع کی صورت یہ ہے کہ جس دن بھی پہلے سے تو آپ کی نیت ہوتی ہے حج یا عمرے کی، لیکن جب آپ کی روانگی ہو، مثلا بمبئی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایئرپورٹ پر ہی لوگ احرام باندھ لیتے، یعنی احرام کا لباس پہن لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ پر احرام کا لباس پہن لینے سے آپ حج میں شامل ہو گئے۔ یہ اس سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے، چونکہ پہلے زمینی سطح پہ جب میقات ہوتی تو وہاں گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ رک جاتے تھے۔ اب جہاز جب میقات کی حدود سے گزرتا ہے تو 10-15 منٹ پہلے اعلان ہو جائے گا کہ اب تھوڑی دیر میں آپ میقات سے گزرنے والے ہیں۔ اتنی دیر میں احرام باندھنا سب کے لیے ذرا مشکل کام ہے، اور اس میں بھی اگر موسم خراب ہو گیا تو پھر جہاز اوپر نیچے دھڑ دھڑ کرے گا، اور یہ ہوا کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، اور پریشانی ہو سکتی ہے سفر کے درمیان۔ تو اس طرح سے یہ صورتحال رہے گی۔ تو اس سہولت کی خاطر بمبئی ایئرپورٹ پر حاجی احرام کا لباس پہن لیتا ہے۔ احرام کا لباس پہن لینے سے آپ محرم نہیں ہو گئے، اس وقت تک آپ محرم نہیں ہوں گے جب تک میقات کی حدود میں گزریں اور لبیک عمرتن نہ کہیں۔ یہ سہولت کے لیے احرام کا لباس پہن لیا۔ احرام کی الگ سے کوئی نماز نہیں ہوتی۔ ایئرپورٹ پر ہمارے حاجی جو ہے احرام کا لباس پہننے کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ احرام کسی مسجد میں باندھتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ لیجئے، تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیں تو تحیۃ الوضو کی گنجائش ہے،
لیکن تحیۃ الاحرام کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے آپ صرف احرام کا لباس پہن لیں۔ بمبئی ایئرپورٹ پر احرام باندھ کر کے ہمارے حاجیوں سے جو دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے، مثلاً یہ دیکھیے، یہ بھی چلے گا، احرام جو ایئرپورٹ پر باندھیں گے آپ کی کیفیت اس طرح سے رہے گی، چادر اور تہبند، ایک چادر ایک تہبند، یہ آپ کے احرام کا لباس ہے۔ یہ اتنا ایئرپورٹ پر صرف سہولت کی خاطر باندھا جاتا ہے، آپ اس کی وجہ سے محرم نہیں ہو جاتے، نہ تو محرم کی پابندیاں عائد ہوں گی۔ لیکن لوگ سب سے بڑی اور پہلی جو غلطی کرتے ہیں ایئرپورٹ پر، کہ ایئرپورٹ پر ہی دایاں کندھا کھول دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے کہ ایئرپورٹ پر لوگ اس طرح سے احرام باندھتے ہیں، دایاں کندھا کھلا، کرتا پہن کر کے احرام مت پہنیے گا، یہ میں صرف سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ احرام کی حالت میں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا محرم نہیں پہن سکتا، آپ صرف احرام کا لباس پوڑ لیں گے، پہن لیں گے، بیلٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں، پاکٹ وغیرہ لگا سکتے ہیں، اور جہاز میں بیٹھ جائیے، جو کاروائی وغیرہ ہے سفر کی، آپ آرام سے اپنے احرام کو لپیٹ لیں گے۔ سفر کے دوران جب آپ سفر کریں گے تو اللہ کو یاد کریں گے، سواری کی دعا پڑھیں گے، صبر، اور اسی طرح سے تحمل، یہ چیزیں آپ کا تو زیادہ سفر ہونا چاہیے۔ جہاز کے اندر جب بیٹھیں گے تو سواری کی جو دعا ہے وہ آپ پڑھ کر کے بیٹھیں گے۔ 2-2.5 بلکہ 3 گھنٹے کے بعد جب آپ کا سفر بمبئی سے ہو جائے گا تو اعلان ہوگا کہ اب آپ میقات کی حدود سے گزرنے والے ہیں، سویا کوئی ساتھی ہو تو جگا دیجئے گا، اور اس وقت آپ بیدار ہو کر کے لبیک عمرتن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ لبیک عمرتن۔ اب آپ احرام کے اندر داخل ہو گئے، عمرے کے اندر داخل ہو گئے، اب آپ خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، اسی طرح سے نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، کسی جانور کو نہیں قتل کر سکتے، یا اور جو پابندیاں آپ کی ہیں، خوشبودار تیل یا صابن یا خوشبو نہیں لگا سکتے۔ لبیک عمرتن کہنے کے بعد آپ تلبیہ پکارنا شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ احرام یعنی میقات پر لبیک عمرتن کہنے کے بعد سے لے کر کے جب مکہ پہنچیں گے اور بالکل بیت اللہ یعنی کعبہ نظر آئے گا، اس کے بعد یہ تلبیہ بند ہوگا، اور جتنی زیادہ کثرت سے آپ تلبیہ کہہ سکیں، کثرت سے آپ تلبیہ کہیں، لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ کہتے رہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ کا جہاز جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائے تو ایسی صورت میں آپ جو سفر کی کاروائی وغیرہ ہے امیگریشن کی کرا کے پھر بس کے ذریعے مکہ پہنچیے، سامان وغیرہ ہوٹل میں رکھ کے۔ اگر آپ تھکے زیادہ ہیں، 1-2 گھنٹہ ہوٹل میں آرام کرنے کے بعد طواف کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آرام کیجئے، ایک نیند لے لیجئے، پھر جائیے عمرہ کیجئے۔ اور اگر نشیط ہیں تو قافلے کے ساتھ جا کر کے آپ عمرہ شروع کریں گے، چونکہ آپ لبیک عمرتن کہہ کر کے احرام میں داخل ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا میں ازالہ بھی کرتے چلوں۔ عمرے میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ لبیک عمرتن، زبان سے اور زور سے کہا جاتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو عمرے میں داخل ہوتے ہیں تو زبان سے نیت کرتے ہیں، تو پھر نماز کے اندر زبان سے نیت کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز ہو یا عمرہ یا کوئی عبادت، ہم زبان سے نیت نہیں کرتے۔ جس طرح گھر سے نکلتے وقت نماز کی نیت ہوتی ہے، جب نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر تو ہم نماز میں داخل ہو گئے۔
اب ہمارے لیے بات کرنا، دیکھنا، کھانا پینا منع ہے۔ اسی طرح جب ہم گھر سے نکلے، ہم نے سفر کیا تو عمرے کی نیت ہماری پہلے سے ہے، لبیک عمرتن کہہ کر کے ہم عمرے میں ایسے ہی داخل ہوتے ہیں جیسے اللہ اکبر کہہ کر مصلی نماز میں داخل ہوتا ہے۔ یہ زبان کی نیت نہیں ہے، یہ لفظ یہاں استعمال کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بعض لوگ غلط فہمی پھیلا دیتے ہیں کہ دیکھو وہاں تو زبان سے نیت ہے۔ اب آگے آئیے، جب مکہ پہنچیں گے تو مسجد حرام میں آپ اپنا دایاں پیر، پہلے دایاں پیر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ کر کے دایاں پیر رکھ کر کے داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ، جزاک اللہ خیر، ایک اور جو ہے یہیں پر احرام سے متعلق، خواتین اپنے کسی بھی عام لباس کو جو سمپل ہو، سادہ ہو، کسی کلر کا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن زرق برق اور شوخ یا بھڑکیلا نہ ہو، اس کو وہ احرام بنا سکتی ہیں۔ مردوں کا احرام سلا ہوا کپڑا نہ ہو بلکہ ایک چادر، ایک تہبند۔ عورت کوئی بھی سلا ہوا کپڑا کسی بھی عام کلر کا بھی ہو یا سفید ہو، اسی میں وہ احرام کی نیت کر لے گی۔ احرام کا عورتوں کے لیے الگ سے یا مخصوص کوئی لباس نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو عورتیں پہنتی ہیں کہ چکن کا کپڑا ہو احرام وہی ہونا چاہیے، دوسرا نہیں۔ میرے بھائیو ٹھیک ہے، وہ سمپل کپڑا ہے، سادہ ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو احرام کے لیے ضروری سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش، یہ غلط چیز ہے۔ اب آپ مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچ کر کے طواف شروع کریں گے۔ یہ حتیم ہے نا؟ اچھا وہ تو وہاں پر ہے۔ یہ حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ہے، کعبہ کے 4 کونے ہیں حجر اسود۔ اس کے بعد یہ کعبے کا دروازہ ہے، یہاں پر آئیں گے تو پھر وہ رکن عراقی اور اس کے بعد حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ حجر اسود کے بعد، حجر اسود سے پہلے والا جو کونا ہے یہ رکن یمانی ہے۔ یمن کا محل وقوع اسی کونے سے اسی طرف پڑتا ہے، اس لیے اس کا نام رکن یمانی ہے۔ شام کا محل وقوع اس کونے سے ہے، اس لیے اس کو رکن شامی کہتے ہیں۔ عراق کا محل وقوع اس کونے کے سامنے ہے، اس لیے اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ بہت آسان ہے ان کونوں کو یاد کرنا، شام، عراق، یمن اور حجر اسود۔ حجر اسود سے آپ کعبے کا طواف شروع کریں گے، حجر اسود کو بوسہ دیں گے۔ اگر بوسہ نہیں دے سکتے تو ہاتھ سے حجر اسود کو چھوئیں گے اور چوم لیں گے اور پھر طواف شروع کریں گے۔ اگر آپ کا ہاتھ بھیڑ کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا، مثلاً بہت رش ہے، تو دور سے آپ اللہ اکبر کہیں گے، بوسہ دیں گے یا ہاتھ سے چھوئیں گے یا ہاتھ کا اشارہ کریں گے تو طواف کے وقت اللہ اکبر کہیں گے، اور جب ہاتھ کا اشارہ کریں گے اللہ اکبر تو پھر ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ طواف شروع کر دیں گے۔ حجر اسود سے حجر اسود تک پھر آئیں گے تو آپ کا طواف ایک چکر ہو گیا۔ طواف کعبہ کے شروع کے 7 چکر میں آپ کو اجتباء کرنا ہے۔ یہ دایاں کندھا پورے حج میں صرف طواف قدوم کے 7 چکر میں کھلا رہے گا، نہ تو اس کے پہلے نہ تو اس کے بعد۔ بہت سارے لوگ بمبئی سے ہی کندھا کھلا رکھیں گے، کچھ لوگ عرفات اور مینا مزدلفہ میں بھی کھلا ہوا کندھا لے کے گھومتے ہیں، جو چیز درست نہیں ہے، غلط ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ طواف قدوم کے 7 چکر میں آپ اجتباء کریں گے، یعنی دایاں کندھا آپ کا کھلا رہے گا، اور اس کے بعد اس پر بھی اگر بیچ میں نماز کھڑی ہو گئی، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی تو امام کے ساتھ آپ نماز میں شامل ہوں گے اور اپنے دائیں کندھے کو ڈھانک لیں گے۔ آپ چونکہ اب نماز میں شامل ہو رہے ہیں، دائیں کندھے کو ڈھانک لیں گے۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، آپ نے طواف شروع کر دیا تو پھر اس 7 چکر میں آپ اجتباء کریں گے اور آپ کا دایاں کندھا کھل جائے گا۔ تو طواف قدوم کے 7 چکر میں اجتباء ہے۔ 3 چکر میں رمل ہے۔ رمل کہتے ہیں جیسے چال، عام چال سے، جیسے واکنگ والی جو چال ہوتی ہے نا، یہ چال جو ہے رمل کی ہے، یعنی چلتے وقت
عام چال نہیں، لیکن تھوڑا سا اکڑ والی چال، اس طرح کی چال آپ اندازے سے یعنی اسپیڈ میں اور تیز چلیں گے۔ اگر بھیڑ ہے، اپنے وجود کو بچانا بھی مشکل ہے بعض دفعہ بھیڑ میں، تو ایسی صورت میں آپ رمل نہیں کر پاتے، تو جہاں تک گنجائش ہو آپ رمل کی نیت کر لیں یا رمل کر لیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت رکھتے ہو اللہ سے اتنا ہی ڈرو۔ طواف کعبہ کے ہر چکر کی کوئی دعا نہیں ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، البتہ رکن یمانی، یہ رکن یمانی اور یہ حجر اسود، اس کے بیچ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو یہ دعا بکثرت پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان پڑھتے تھے۔ باقی طواف کعبہ میں کوئی مخصوص دعا تو نہیں ہے، لیکن جو دعا سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہوتی ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو سب سے پیاری اور بھلی دعا مانگی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس دعا کو دن اور رات میں 100 بار پڑھ لیا، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اولاد اسماعیل علیہ السلام سے اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ قیامت کے دن کسی بندے کے نامہ عمل میں، جس بندے کے نامہ عمل میں سب سے زیادہ نیکی ہوگی وہ وہی بندہ ہوگا جس نے اس کلمے کو اور اس دعا کو سب سے زیادہ پڑھا ہوگا۔ اس لیے یہ سب سے قیمتی دعا ہے۔ حجاج کرام اس کو یاد کر لیں، کاغذ پہ لکھ کر کے رکھ لیں، پاکٹ میں رکھ لیں، ہر جگہ آپ دعا کی کتاب لے کر نہیں گھومیں گے، اس کو آپ رکھ لیں اور پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے علاوہ طواف کے درمیان آپ اپنی زبان میں جو دعا چاہیں، جتنا چاہیں اپنے رب سے مانگیے، دروازہ کھلا ہوا ہے، عبادت کا موقع ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی تعداد طواف میں جب سے موبائل آ گیا ہے، موبائل ہیلو میں طواف کر رہا ہوں، ہیلو میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ یہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، موبائل کو سائلنٹ پہ رکھو یا جو ہے آف کر دو، بہت سخت ضرورت پڑ جائے تب کسی موبائل کا استعمال کرو۔ گفتگو کی اجازت ہے تو اجازت کو بوقت ضرورت ہی اس کا فائدہ اٹھائیے۔ 7 چکر جب آپ کا طواف ہو جائے گا اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر آئیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم، یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہوگا لیکن آپ مقام ابراہیم کے پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اگر رش زیادہ ہے یہاں یہ جگہ مطاف کے اندر آ جائے گی۔ حج کے دنوں میں آپ دیکھیے عام دنوں میں طواف اندر سے ہوگا، حج کے دنوں میں طواف باہر سے بلکہ اور دور سے ہوتا ہے، مقام ابراہیم تک بھی پہنچنا بہت آسان نہیں ہے۔ ایسی صورت میں آپ پورے حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الکافرون قل یا الکافرون، اور دوسری میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص قل واللہ احد پڑھنا سنت ہے۔ آپ پورے قرآن سے کوئی بھی سورہ پڑھیں گے نماز درست ہو جائے گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اور آپ کی سنت کو جب پا لیں گے تو آپ کا عمل افضلیت کو پا لے گا۔ یہ 2 رکعت نماز ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ زمزم کے کنویں کے پاس تو پہنچنا مشکل ہے، اس لیے کہ کنویں کو گھیر دیا گیا ہے، لیکن جس مقصد سے کنویں کے پاس جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، پانی کی سہولت جگہ جگہ مہیا ہے، ٹھنڈے گرم پانی کی سہولت، آپ وہاں جا کر زمزم پئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس جا کر کھڑے ہو کر پانی پیا تھا۔ زمزم کا پانی طواف کے بعد کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ عام حالات میں، عام دنوں میں جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی زمزم پیتا ہے تو پھٹ دے کھڑا ہو جاتا ہے، کہیں بھی زمزم پئیں گے کھڑے ہو جائیں گے۔ عام دنوں میں زمزم کو کھڑے ہو کر پینا یہ سنت سے ثبوت نہیں ہے، نہ تو صحابہ سے ثبوت ہے، لیکن جو پانی
طواف کے بعد اور 2 رکعت نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کے پیا تھا، اس لیے یہ سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اب آپ کا طواف ہو گیا، آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا، زمزم بھی پی لیا، اس کے بعد آپ آئیں گے، کہاں پہنچیں گے؟ صفا اور مروہ پر جائیں گے۔ یہ حجر اسود ہے، حجر اسود ہی کے سامنے یہاں پر صفا اور مروہ ہے، کسی اور کونے کے پاس نہیں۔ حجر اسود جہاں سے طواف آپ کا شروع اور ختم ہوگا، وہیں سے سامنے گیٹ ہے، الصفا خوب لکھا ہے، بدایت السعی، سعی کی ابتدا یہاں سے ہوگی۔ صفا پہاڑی پر جائیں گے، صفا پہاڑی پر پہنچ کر کے قبلے کی طرف، یہ آپ کا قبلہ ہے، حرم، یہ کعبہ چاروں طرف سے قبلہ ہے آپ کا، آپ قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ کی حمد و ثنا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کیا، سارے لشکروں کو تنہا اس نے شکست دیا۔ اور ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا یاد نہ ہو تو وہاں خوب موٹے حروف میں لکھی ہوئی ہے، دیکھیں حج ہاؤس میں بھی کنارے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ طواف کے وقت وہاں بہت موٹے حروف میں یہ پوری آیت لکھی ہوئی ہے، مل جائے گی۔ آپ یہ دعائیں پڑھیں گے اور پھر طواف کے بعد یعنی صفا مروہ کی سعی کریں گے۔ صفا مروہ کی سعی کو بھی طواف کہا جاتا ہے، کعبے کے طواف کے ساتھ اس کے لیے بھی طواف کا لفظ وارد ہے۔ صفا سے مروہ آئیں گے تو 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا دوسرا چکر۔ کچھ لوگ کیا کریں گے، صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا، یہ 2 چکر کو 1 بناتے ہیں، یعنی 14 چکر کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، اس میں بھی صفا مروہ کی سعی کے درمیان شروع کے 4 چکروں میں آپ جب کعبہ کے سامنے گزریں گے، مثلا یہ حجر اسود ہے، یہاں پر صفا ہے، یہاں سے صفا شروع ہوگا تو ختم ہوگا وہاں پہ، یعنی اس کونے، یعنی بالکل کعبہ کے کافی دوری پر، تو صفا مروہ لمبائی میں ہے۔ اب آپ جتنی دیر صفا مروہ کے سامنے سے گزریں گے اتنی دور شروع کے 4 چکروں میں تیز دوڑیں گے، رمل کریں گے، مگر یہ تیز دوڑنا عورت کے لیے نہیں ہے، صرف مردوں کے لیے ہے۔ بعض عورتیں جن کو معلومات نہیں ہوتی شوہروں کے ساتھ وہ بھی دوڑنا شروع کرتی ہیں، ایسا کرنا غلط ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ صفا سے مروہ 1 چکر جب ہو جائے گا تو پھر آپ کعبے کے پاس کونے کھڑے ہو کر کے کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے، اور پھر دعا کرنے کے بعد پھر آپ صفا آئیں گے، صفا پہ پہنچیں گے، پھر تیسرا چکر شروع کرنے کے بعد پھر کعبے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے۔ آپ اگر بھیڑ میں جگہ نہ مل سکے تو کنارے ہٹ جائیے، اور ان دنوں میں تو کنارے بھی جگہ نہیں ملے گی، دھکم دھکا والی بات رہے گی، تو بھی آپ دعا کو نہ ترک کیجیے، جو بھی موقع ملے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیجیے۔ یہ اوقات دعا کی قبولیت کے اور اللہ کے پسندیدہ اوقات ہیں عبادت کے درمیان کے۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر ہو گیا، اور پھر آپ صفا سے مروہ جائیں گے 3 چکر ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر مروہ پہ پھر ہاتھ اٹھا کر کے قبلے کی طرف دعا کریں گے، پھر مروہ سے صفا 4تھا چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ یہ 5واں چکر، پھر مروہ سے صفا یہ 6ٹھا چکر، صفا سے مروہ پھر یہ آخری چکر ہوگا۔ آخری چکر میں آخری سعی میں پھر اس کے بعد دعا نہیں کریں گے، اب آپ کی عبادت ختم ہو گئی۔ اب آپ حرم سے باہر نکلیں، اگر نماز کا وقت ہے، کچھ ٹائم کم باقی ہے، انتظار کر کے نماز پڑھ کے نکلیے، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے۔ لیکن اگر آپ باہر نکلنا چاہیں تو باہر جائیے اور سیلون پہ اپنے بال کو قصر کرا لیجئے، ضرور نہیں کہ وہاں جو سیلون بنے وہیں بال قصر کرائیے، واپس آئیے اپنے ہوٹل کے پاس کوئی سیلون ہے اس میں بال کٹوا لیجئے۔ آپ چونکہ حج تمتع کا عمرہ کر رہے ہیں اس لیے آپ اپنے بال کو قینچی یا مشین سے چھوٹا کرائیں گے، ٹکلا نہیں کرائیں گے، حلق نہیں کرائیں گے، اور احرام کھول دیں گے۔ اب آپ کا عمرہ ہو گیا، تمتع کا عمرہ ہو گیا، اب آپ اپنا احرام مکمل طور سے کھول دیں گے اور عام لباس میں ملبوس ہو جائیں گے۔ اب جو چند دن آپ کے حج میں بچے ہیں اس میں آپ
زیادہ سے زیادہ کعبہ کا طواف کریں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، یہ آپ کا عمرہ ہو گیا، تمتع کا عمرہ۔ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو پھر طواف اور سعی کے بعد آپ احرام نہیں کھولیں گے اور سر کے بال بھی نہیں کٹوائیں گے، بلکہ آپ 10 ذی الحجہ تک اسی احرام میں رہیں گے، یعنی حج بھی اسی احرام میں آپ کو کرنا ہے۔ تو اس میں کافی دشواریاں ہو جائیں گی اس وقت کے لحاظ سے ہمارے حاجیوں کو۔ اب چونکہ تمتع ہو گیا، اب 8 ذی الحجہ کو اب آ جائیے حج میں شامل ہو جائیے۔ عام دنوں میں کھائیے پیجیے، دوست احباب سے ملیے، نماز پڑھیے، عبادت کیجیے، اب یہ آپ کے اعمال رہیں گے روزانہ کے۔ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اس لیے آپ کوشش کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے تاکہ آپ یہ 1,00,000 کا ثواب پا سکیں۔ بہت بڑی سعادت ہے ان لوگوں کے حق میں جن کو اللہ اپنے گھر کی زیارت کی جو ہے توفیق دیتا ہے۔ اب 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ جہاں ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں، یا مکہ میں جہاں ٹھہرے ہیں وہاں سے حج کا احرام باندھیں گے۔ 8 کا جو احرام ہے، آج کا احرام ایسے ہی باندھیں گے جیسے آپ نے پہلے باندھا تھا۔ کندھا اب آپ کا ہمیشہ ڈھکا رہے گا، اجتباء صرف طواف قدوم میں ہے، اب ہمیشہ آپ کا کندھا ڈھکا رہے گا۔ یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں ہندوستان سے ہمارے، ان کو 7 ذی الحجہ کو رات میں 10 بجے 11 بجے ان کا معلم بس میں بیٹھائے گا اور مینا لے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ صبح میں رش کی وجہ سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے یا پریشانی نہ ہو۔ کوئی حرج نہیں، آپ معلم سے الجھیے بھی نہیں، یہ نہ کہیں کہ کل ٹائم ہوگا کل جاؤں گا، ایک سسٹم بنا ہے اسی پر آپ قائم رہیے۔ آپ مینا چلے جائیے، چاہے تو احرام پہن کر جائیے، چاہے تو اپنے سول ڈریس میں جائیے، لیکن ظہر کے بعد آپ وہاں پر احرام پہن لیں گے۔ اگر نہیں پہنے ہیں تو اب پہنے ہیں تو ظہر کے بعد لبیک حجن، حج میں آپ داخل ہو گئے، لبیک حجن کہہ کر کے اب آپ تلبیہ پکارنا شروع کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ اب آپ 10 ذی الحجہ کو کنکری جمرات کو، بڑے جمرے کو کنکری مارنے تک مستقل آپ تلبیہ پکاریں گے۔ مینا میں قیام کے درمیان آپ 4 رکعت کی نماز قصر کر کے اس کے وقت پر پڑھیں گے، 4 رکعت کی نماز قصر کر کے اس کے وقت پر پڑھیں گے، جمع نہیں ہے، قصر ہے۔ ظہر کی 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 2 رکعت اور 1 یا 3 رکعت وتر، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر اور فجر کے پہلے کی 2 رکعتوں کو سفر ہو یا حضر کبھی ترک نہیں کیا ہے، بلکہ ایک حدیث میں بڑی صراحت سے فرمایا کہ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہوتی ہے یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے۔ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یہ مینا میں آپ پڑھیں گے۔ اگر 7 ذی الحجہ کو رات میں لے جا کے چھوڑ دیا تو فجر بھی آپ کی مینا میں ہوگی۔ اب اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو صبح دن نکلنے کے بعد، ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد آپ عرفہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ عرفہ میں وقوف کا وقت ظہر کے بعد سے ہے، تو کوئی ناشتہ کر کے جاتا ہے، کوئی فجر بعد جاتا ہے، لیکن ہمارے ہندوستان یا پاکستان یا ایشیا کے جو حاجی ہیں ان کو ان کا معلم 8 ذی الحجہ کو رات کو 1 بجے یا 2 بجے 3 بجے ہی بس میں بیٹھا کے عرفات میں ان کے خیمے میں لے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی حرج نہیں، آپ اس گاڑی میں بیٹھیے، کیونکہ آپ تنہا اپنے خیمے تک شاید نہ پہنچ پائیں، آپ رات کو ہی چلے جائیے، اپنے خیمے میں آرام کیجئے۔ لیکن عرفات میں قیام اور وقوف اور دعا کا جو وقت ہے وہ ظہر کے بعد ہے۔ عرفات میں 9 ذی الحجہ کو ظہر 2 رکعت اور اس کے بعد فوراً عصر 2 رکعت، جمع اور قصر دونوں ہے۔ امام کا خطبہ سنیں گے، نماز پڑھیں گے اور پھر فارغ ہو جائیں گے۔ مغرب تک عرفات میں آپ کو صرف دعا کرنا ہے، اللہ سے خوب مانگیے اور خوب دعائیں کیجیے، اور اس دن بھی یہی دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دن کی بھی سب سے بہترین یہی دعا ہے۔ دن ڈوبنے تک آپ عرفات میں وقوف کریں گے۔ ایک اور مسئلہ جان لیں کہ عرفات میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن ہے۔ اگر کسی کا عرفہ چھوٹ گیا تو حج باطل ہے، نہیں ہوگا۔ اور مغرب تک، دن ڈوبنے تک عرفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے ہی عرفات سے نکل گیا تو اس نے ایک واجب ترک کیا اور اس کو دم دینا پڑے گا۔ اس لیے سورج ڈوبنے کے بعد ہی آپ عرفات سے نکلیے۔ عرفات سے نکل کر کے آپ مزدلفہ آئیں گے۔ مزدلفہ میں آپ پہلے مغرب 3 رکعت اور عشاء 2 رکعت اور وتر، اگر اسی وقت سونا ہے تو، نہیں تو تھوڑا سا رک کر کے پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء پڑھ کر کے آرام کریں، عبادت کیجئے، رب کو یاد کیجئے مزدلفہ کے اندر۔ فجر پڑھ لیجئے۔ جب دن نکل جائے تو پھر آپ 10 ذی الحجہ میں آ گئے، اب جا کر کے منی میں جو بڑا جمرہ ہے، جمرہ عقبہ، اس کو 7 کنکری ماریں گے۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کچھ بڑی، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر، دوسری ماریں گے کہیں گے اللہ اکبر۔ 7 کنکریاں ماریں گے 10 ذی الحجہ کو، صرف بڑے جمرے کو۔ اس کے بعد آپ قربانی کریں گے۔ قربانی کے لیے بہترین صورت تو یہ ہے کہ آپ خود جا کے اپنا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو ایک اور صورت جو اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، سعودی بینک جگہ جگہ بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بینک کے ذریعے آپ قربانی کر لیجئے، یہ سب سے زیادہ پرامن اور مامون ہے۔ باقی جو قربانی کے سلسلے میں جو دوسرے حادثات وغیرہ ہوتے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے قربانیوں کے بارے میں آپ محتاط رہیے۔ ہندوستان کی حج کمیٹی نے بڑا اچھا ایک قانون پاس کیا تھا کہ سارے حاجیوں کی قربانی سعودی بینک کے ذریعے کی جائے گی۔ یہ پیارا قانون تھا، بس اس میں اس کی رعایت کر لی جاتی کہ کوئی حاجی اگر قربانی نہ کرنا چاہے، روزہ رکھنا چاہے، یا کوئی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے۔ بس یہ 2 پوائنٹ پہ اگر غور کر لیے جاتے تو یہ فیصلہ جو ہے بڑا پیارا اور مبارک فیصلہ تھا۔ لیکن بہرحال اللہ خیر کرے، انشاءاللہ پھر کوئی فیصلہ ہوگا، لیکن خود قربانیاں کریں یا پھر سعودی بینک کا اہتمام کریں، یہ پیاری صورت ہے۔ قربانی کرنے کے بعد سر کے بال جڑ سے آپ نکال دیں، یعنی حلق ٹکلا کرا لیجئے۔ کچھ لوگ اس دن قصر کراتے ہیں، یعنی قینچی سے بال چھوٹے کراتے ہیں۔ حلق اور قصر میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین، اللہم اغفر للمحلقین۔ جن لوگوں نے سر کے بال ٹکلا کرائے ان کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا فرمائی، اور جنہوں نے قصر کرایا یعنی قینچی یا مشین سے چھوٹے کرائے ان کے لیے 1 بار دعائے مغفرت فرمائی۔ اس لیے حلق افضل ہے۔ آپ کنکری مار چکے، قربانی ہو گئی، حلق ہو گیا، اب اس کے بعد کعبے کا طواف کرنا اور سعی کرنا، یہ اس دن کا کام ہے۔ اگر 10 ذی الحجہ کو آپ طواف نہیں کر سکتے، بھیڑ بھاڑ ہے، حرم جا کر کے آنا آپ جیسے ضعیف یا کمزور کے لیے مشکل کام ہے، تو آپ 11 تاریخ کو جا کر کے طواف کر لیجئے، 12 کو کر لیجئے۔ 12 کو بھی نہیں کر سکتے تو 13 کو جب منی سے نکلے تو پھر پہلا کام طواف افاضہ کر لیجئے۔ اس کو طواف افاضہ اور اسی کو طواف حج بھی کہا جاتا ہے، جو حج کا رکن ہے۔ یہ طواف چھوٹ گیا تو حج باطل ہے۔ اب اس طرح سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا طواف کرنے کے، طواف اور سعی کے بعد۔ طواف اس دن نہیں کر سکتے تو 11، 12، 13 تک کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ طواف وداع کے ساتھ بھی دمج کر سکتے ہیں۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو اگر آپ طواف کرنے گئے تب بھی اور نہیں گئے تو بھی رات کو منی میں گزارنا واجب ہے۔ منی میں رات گزارنا واجب ہے، واجب چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے۔ 11 ذی الحجہ کو صبح زوال کے بعد پہلے آپ چھوٹے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے، اور ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہیں گے۔ ہمارے حاجی صاحبان جو جوتا چپل اٹھا کے مار دیتے ہیں، شیطان کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت وہ شیطان کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جتنا ہمارے نبی نے بتایا اللہ اکبر
اللہ اکبر کہتے ہوئے کنکری ماریں۔ چھوٹے جمرے کو مار کر کے آپ کنارے کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے۔ راستے میں مت کھڑے ہوئیے، راستہ چھوڑ دیجئے۔ بہت ساری جگہ ہے، اب تو جمرات 4 منزلہ ہو گیا ہے۔ آج کے تب 15-20 سال پہلے کوئی اگر جمرات کے پاس سے صحیح سالم آ گیا تو بڑا خوش نصیب ہوتا تھا۔ اتنے حادثات اور اموات ہوتی تھی۔ اللہ کا فضل ہے کہ سعودی حکومت نے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، جمرات کا بڑا پیارا انتظام کر دیا۔ تو اب وہاں کنارے ہٹ کر کے قبلے کی طرف دعا کریں گے، پھر درمیانی والی جمرے کو آ کر کے پھر 7 کنکری ماریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہر کنکری مارتے وقت آپ اللہ اکبر کہیں گے، پھر کنارے ہٹ کر کے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے پھر دعا کریں گے۔ اس کے بعد بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے، اسی طرح جس طرح چھوٹے اور درمیانی کو مارے۔ بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے۔ اب آپ آزاد ہو گئے، چاہیے تو مکہ جائیے، حرم جائیے، چاہے تو خیمے میں آئیے، ملنا جلنا ہے، یعنی آپ کے پاس منی میں کوئی کام نہیں۔ ایام منی ایام اکل و شرب و ایام عبادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منی کے دن کھانے پینے اور عبادت کے دن ہے۔ اب آپ کا دن 11 ذی الحجہ ہو گیا، اب رات منی میں گزاریں گے۔ 12 کو تینوں جمرات کو بالترتیب اسی طرح کنکری ماریں گے جس طرح آپ نے 11 کو ماری تھی۔ دعائیں بھی اسی طرح سے کریں گے۔ اگر 12 کو آپ منی چھوڑنا چاہیں، 12 کو اگر آپ منی چھوڑنا چاہیں تو سورج ڈوبنے سے پہلے آپ منی چھوڑ دیجئے، اور اگر سورج ڈوبنے سے پہلے منی نہیں چھوڑ پائے تو 13 کو زوال کے بعد تینوں جمرے کو بالترتیب کنکری مارنے کے بعد پھر آپ مکہ آئیں گے، یعنی منی چھوڑ دیں گے۔ یہ آپ کا حج ہو گیا۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ اب حج کے سارے ارکان آپ کے ہو گئے، اب آپ کے لیے کیا بچا؟ اگر آپ نے طواف زیارہ یا طواف افاضہ نہیں کیا تو منی چھوڑتے ہی پہلے طواف کر لیجئے، طواف وسعی کر لیجئے۔ طواف سے فارغ ہو گئے ہیں اگر، اور 2 دن 4 دن جتنا بھی باقی ہے مکہ میں رہنے کے لیے، اب اس بیچ آپ کثرت سے طواف اور عبادتیں کیجئے۔ اب مکہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع واجب ہے۔ طواف وداع کہتے ہیں کہ جب آدمی مکہ چھوڑے تو آخری طواف، اس کے بعد مکے میں ٹھہرنا نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، آخری عمل آپ کا طواف ہونا چاہیے۔ گاڑی کے انتظار میں رک گئے اور کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں، لیکن لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ طواف وداع کر کے آپ چاہے مدینہ جا رہے ہیں تو مدینہ چلے جائیے، بمبئی آنا چاہیں تو بمبئی آ جائیے۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ حج میں جو چیزیں رکن ہیں، مثلا طواف کرنا، احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا اور طواف افاضہ، طواف حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا تو حج باطل ہو جائے گا، اور اگر واجب چھوٹ گیا تو حج تو ہوگا لیکن دم لازم آئے گا۔ دم کس کو کہتے ہیں؟ قربانی کا ایک جانور خریدیں گے اور اس کو وہیں پر منی میں ذبح کر کے مکہ کے فقراء میں تقسیم کریں گے۔ منی میں نہ ذبح کر سکے، مکہ میں حدود حرم میں کہیں بھی آپ جانور لے کر کے خرید کر کے اس کا گوشت حرم کے فقیروں میں تقسیم کریں گے۔ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، اور احرام باندھنا یہ حج کا رکن ہے۔ مثلا کوئی بمبئی میں احرام نہیں باندھ پایا، میقات سے بھی گزر گیا، جدہ ایئرپورٹ پر پہنچ گیا اور احرام وہاں پہن رہا ہے، تو اب اس نے ایک واجب کو ترک کیا ہے۔ وہاں سے احرام باندھ لے گا جدہ یا مکہ سے، لیکن ایک دم اس پر لازم آئے گا۔ واجب چھوڑنے سے دم لازم آتا ہے۔ عرفہ میں ٹھہرنا یہ حج کا رکن ہے، لیکن غروب تک ٹھہرے رہنا یہ واجب ہے۔ اگر غروب سے پہلے آ گیا تو واجب ترک کیا، دم دینا ہوگا۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی عرفہ سے ڈائریکٹ منی آ جائے، مزدلفہ میں رات نہ گزارے، تو اس نے ایک واجب ترک کیا، اور واجب کے ترک پر دم لازم آئے گا۔ ایام تشریق کی راتیں یہ منی میں گزارنی واجب ہے۔ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے یہ راتیں نہیں گزاری تو ہر واجب پر اسے دم دینا پڑے گا۔ ایک اور مسئلے کو سمجھ لیں، 10 ذی الحجہ کے اعمال میں پہلا کام کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام سر کے بال نکلوانا، چوتھا طواف و سعی کرنا۔ اگر ان کاموں میں ترتیب الٹ جائے، کسی وجہ سے آپ
پہلے قربانی کر لیں بال جو ہے اور کنکری بعد میں ماریں، یا پہلے بال کٹ گیا قربانی بعد میں ہوئی، یعنی چاروں کی ترتیب الٹ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی ترتیب الٹ گئی تھی اور اپنے اپنے سوالات رکھتے تو کہتے ارم ولا حرج، اذبح ولا حرج، احلق ولا حرج، تو اس طرح سے ترتیب الٹنے پر دم نہیں ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا اور نبی نے امت کو بڑی آسانی فراہم کی اس جواب کے ذریعہ۔ تو یہ حج کا میرے بھائیوں اور دوستوں اختصار کے ساتھ ایک سرسری تذکرہ ہوا۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ان حجاج کرام اور ان سامعین میں سے جن بھائیوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کے سفر کو آسان فرما اور ان کا حج قبول فرما۔ جو حج کر چکے ماضی میں ان کے حج کو قبولیت عطا فرما، جو حج کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں ان کے لیے حج کی سہولتیں عطا فرما، اور ہماری بمبئی جمعیت اہل حدیث اور جو ہے ذمہ داران نے ہمارے جو یہ حج کی کانفرنس رکھی ہے کہ لوگوں کے سامنے حج اور بیت اللہ کی تعظیم سامنے آئے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو، اس اقدام کو ان کے نام عمل میں نیکیوں کے اضافے کے طور پہ قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔